اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے تو آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی شخص سحری کے وقت اٹھے اور وہ جنبی ہو تو آیا وہ کچھ کھا سکتا ہے، یعنی سحری کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اور جنابت کی حالت میں کھانا پینا یہ درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر دن کے وقت کسی کو احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ برقرار ہے یا اس کا روزہ اس کے ذریعے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو، یہ بہت اہم مسائل ہے روزے کے متعلق، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ دیکھو، دین کے معاملے میں شرم نہیں ہے۔ اگر آپ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں اگر آپ شرم کریں گے تو بعض دفعہ آپ گنہگار بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسے معاملے میں مبتلا ہوں گے جو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں درست کام کر رہا ہوں گا، لیکن حالانکہ نہ آپ کا روزہ ہوگا اور نہ آپ کا کوئی اور اس طرح عبادت نہیں ہوگا جو جن کے بارے میں آپ نے شرم کی ہو۔ تو دین کے متعلق جتنی بھی بنیادی مسائل ہے، پاکی ناپاکی کے متعلق، حرام اور حلال کے متعلق، ان کے بارے میں علم ہونا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے تاکہ وہ بنیادی مسائل کو سیکھ لے۔ اب کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، بعض ایسے مسائل ہے جن کے بارے میں لوگوں کو علم بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مسئلہ ہے بھولنا اور غلطی، یعنی اگر کوئی شخص بھولے سے پانی کے قطرے اس کے حلق کے اندر سے چلے جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی شخص غلطی سے جو ہے نا اس کے پانی اندر چلے جائے تو اس کا روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھائے اور پیے تو اس کا روزہ تو برقرار رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ایک ہوتے ہے غلطی۔ غلطی کسے کہتے ہیں؟ آپ وضو کر رہے ہو اور وضو کے دوران آپ نے منہ کے اندر پانی ڈال دیے اور کچھ قطرے اندر چلے گئے، پیٹ میں چلے گئے، تو اب اسے کہتے ہیں غلطی۔ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ بھولے سے آپ کو روزہ یاد نہیں ہے، آپ وضو کر رہے ہو اور آپ کے منہ کے ذریعے سے جو ہے نا پانی اندر چلے جائے تو پھر آپ کا روزہ برقرار ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دیکھو، یہ جو بنیادی مسائل ہے روزے کے متعلق، اس کے بارے میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سیکھ لے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح نماز کے متعلق مسائل ہے، اس طرح زکوٰۃ کے متعلق مسائل ہے۔ اسی لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ان چیزوں کا علم نہ ہو تو بعض دفعہ انسان حرام کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کبیرے کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے علم کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا یا جنابت کی حالت میں سحری کھانا، دیکھو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1110، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہوں، آیا میں روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی صبح کرتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دروازے کے پیچھے سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ تو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، بالکل درست ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جنبی ہوں، جنابت کی حالت میں ہوں، چاہے جنابت آپ اپنے میاں بیوی کے ساتھ کوئی شخص ملاقات کر لے اور اس کے ذریعے سے وہ جنبی ہو جائے یا اسے احتلام ہو جائے، کوئی بھی صورت ہو، تو وہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، بالکل درست ہے۔
اب اگر سحری کا وقت کوئی اٹھے اور ٹائم ہو غسل کا، یعنی طلوع فجر کے لیے کچھ وقت باقی ہو، تو سب سے پہلے غسل کر لے، اس کے بعد جو ہے نا وہ سحری کا ہے۔ لیکن اگر ٹائم کم ہو، وقت کم ہو، تو سب سے پہلے وہ سحری جو ہے نا کھائے، اس کے بعد جو ہے نا وہ غسل کر لے۔ لیکن جو ہے نا وہ سب سے پہلے کلی کر لے، ہاتھ دھوئے، استنجا کر لے، اس کے بعد جو ہے نا وہ سحری کھائے۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ وہ کہتے ہم جنابت کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر آپ جو ہے نا طلوع فجر کے بعد اٹھے، یعنی آپ کو احتلام ہو چکا ہے یا آپ نے میاں بیوی کے ساتھ، تو بعض لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ وہ کہتے ہم جنابت کی حالت میں ہے۔ دیکھو، اگر ٹائم ہو تو آپ سب سے پہلے غسل کر لیں، اس کے بعد سحری کھائیں۔ لیکن اگر آپ طلوع فجر کے بعد اٹھے تو آپ جو ہے نا اس کے بعد تو نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، اس کے بعد آپ غسل کر لیں اور نیت یہ کر لیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ شرط یہ ہو کہ طلوع فجر کے بعد آپ نے نہ کچھ کھایا ہو نہ پیا ہو، تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی حالت میں ہو، مثلاً احتلام ہو چکا ہو کسی کو، یا بیوی کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہو، تو وہ جنابت کی حالت میں بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دن کے وقت اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو آیا اس کا روزہ اس کے ذریعے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، احتلام کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ سوئے تھے اور سو کر جب آپ اٹھے تو آپ کو احتلام کے آثار اور احتلام ہو چکا تھا، تو اس کے ذریعے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ غسل کر لیں اور کوشش یہ کر لیں کہ ناک کے نرم حصے تک آپ پانی پہنچے، زیادہ جو ہے نا آپ اوپر نہ لے جائے تاکہ پانی اندر نہ چلے جائے، ٹھیک ہے نا۔ غرغرے بھی آپ نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ روزے کی حالت میں غرغرے نہیں کیے جا سکتے۔ ممکن ہے کہ آپ کے حلق سے پانی اتر جائے، تو اس وجہ سے اس میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو دن کے وقت اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو جو ہے نا اس کا روزہ برقرار ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں، اس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو بنیادی چند مسائل تھے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، سحری کے وقت نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنابت کی حالت میں ہے، اور جب طلوع فجر کے بعد اٹھتے ہیں اور وہ احتلام ہوتا ہے یا انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی ہو، تو یہ سمجھتے آج ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھنا۔ اس طریقے سے جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو جو مسئلہ سمجھایا، آپ کا روزہ ہوتا ہے، سحری بھی کھا سکتے ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگر چینل پہ آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔